اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات، آج 29 مارچ بروز جمعہ 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ شاہ تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا اکاؤنٹ نمبر یعنی واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859، اور اسی واٹس ایپ فون میں یعنی اسی فون میں وہ نمبر دوسرا لگا ہوا ہے 0334 11 51 195، اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ تو میں نے آپ کو فون نمبر دے دیے ہیں۔ تو کل میں نے واقعہ معراج پر بیان دیا تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو عالم و سرکار سمجھتا ہے، بیان تو واقعہ معراج پر اور بھی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ رویا ہے، رسول کریم نے گویا خواب دیکھا، اور کوئی کہتا ہے یہ رسول کریم جسمانی طور پر عرش معلیٰ پر گئے۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی کہ اس میں یہ بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا۔ یہ آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اس کے معنی کی ایک پاک ذات ہے جس نے اپنے بندوں کو آسمان پر شہر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اٹھایا، اور پھر کہا آیت نمبر 60 پڑھی سورۃ بنی اسرائیل کی، اور کہا کہ یہ خواب دیکھا تھا رسول کریم نے۔ خواب تو رسول کریم نے دیکھا تھا، مگر اس آیت کا تعلق، اس خواب کا تعلق معراج سے نہیں ہے۔ تو اس لیے کل میں نے وہ اب جو معراج تھا اس کو بیان کیا بائبل۔ حالانکہ جاوید احمد غامدی نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ بائبل کی روح سے اور احادیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے یہ رسول کریم کی رویا ہے، خواب ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے مجھے اس بات پر غصہ ضرور آیا، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنے آپ پر ایک دانشور منوا کر پھر یہ گمراہ کرتے ہیں۔ لوگ تو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے، بائبل کا کل میں نے بیان کیا تھا کہ وہ اب بھی ہے وہ بیان بائبل میں۔ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ باب بیان دانییل کے باب نمبر 7 کے آیت نمبر 13 کو پڑھیں تو اس میں رجب کا بیان ہے اور اس کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غامدی صاحب کے پاس کون سی بائبل تھی۔ کوئی بائبل کا حوالہ نہیں دیا، بس کہہ دیا میں نے بائبل پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رویا ہے۔ رویا نہیں ہے، فی الحقیقت رسول کریم عرش معلیٰ پر پہنچے، اور وہ جو ہے عرش معلیٰ پر پہنچ کر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہاں یہ نہیں، نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر وہ اللہ موجود تھا، بلکہ اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں دکھائی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آیت نمبر بیان تو مقصد اللہ نے کچھ نشانیاں دکھائیں، تو یہ معراج کا بیان تھا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں رجب کا بیان کروں گا، جب قرآن مجید میں رجب کا بیان ہے، پچھلی کتابوں میں بھی رجب کا بیان ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس رجب کو تسلیم نہ کرے تو گویا اس نے قرآن کو تسلیم نہ کیا، یہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح اللہ نے اہل بیت کو پاک و طاہر فرمایا ہے۔ پھر یہ حیرت میں ہیں، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پاک ہے، پھر یہ کہیں گے کہ حرف افزارہ بھول گئی، فلاں مسئلے میں حضرت علی بھول گیا، تو یہ قرآن پر اعتماد نہ کرنے والی بات ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی برائی کو، رجس کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب ان کو مسائل اسلامیہ معلوم بھی نہ ہوں تو پاک کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایسی بات ہے۔ اور پھر رسول کو فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے باوجود کہا جائے علی بھی بھول گئے، حضرت فاطمہ بھی بھول گئے، تو قرآن پر ایمان نہیں ہے، یہ تو رسول پر ایمان نہیں ہے۔ خدا کے لیے کوئی بات کیا کرے سچی، یہ نہیں ہے کہ بس کیونکہ یہ فلاں عالم تو نہیں ہے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی بات نہ کریں۔
تو میں آج رجب کے بارے تین آیات کلام پاک سے بیان کروں گا، کیونکہ بہت میرے پاس بیان جو ہے مختصر ہوتا ہے۔ تو اور پھر میں پرانا عہد نامہ باب بیان دانیل سے بیان کروں گا، اور نیا عہد نامہ یعنی بائبل مقدس مکاشفہ عارف یوحنا سے۔ جو وہ ویسے باب عارف یوحنا جو ہے یہ متشابہات میں ہے، مگر یہ جو رجب کے بارے بیان ہے یہ بینات میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، کلام پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 101 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور اے رسول کریم، تمہارے ارد گرد جو یہ عرابی بدو دیہاتی ہیں، یہ منافق ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور من اہل مدینہ، اور اہل مدینہ بھی منافقت کی طرف پلٹ گئے، یعنی پہلے اگر ایماندار تھے تو اب وہ بھی منافقوں کی چال میں آ گئے ہیں، ان کی نظریے کو وہ تسلیم کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں، لا تعلمہم، لا تعلمہم، تو نہیں جانتا ان کو، نحن نعلمہم۔ اب جو لوگ کہہ دیں کہ رسول نے منافق جو تھا فلاں ان کو اٹھا کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ، جب رسول جانتے ہی نہیں منافق کا، انہیں اٹھا کیسے دے؟ ویسے اس کو حکم دیا کہ اٹھانا نہیں، یہ تیری محفل میں ہے، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو بیمار ہو ڈاکٹر اس کا علاج نہ کرے، اسے نکال دے اپنے ہسپتال سے۔ تو لا تعلمہم، ان کو تو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو دنیا میں 2 بار عذاب دیں گے، پھر ان کو بڑے عذاب یعنی جہنم کی طرف پلٹا دیں گے۔ تو 2 بار عذاب کا مطلب یہ ہے، ایک بار تو وہ پیدا ہوئے جب مرے وہ عذاب تھا، موت کا عذاب، پھر دوسری بار زندہ کیے جائیں گے، پھر مریں گے تو وہ موت کا عذاب ہوگا۔ تو یہ 2 بار عذاب ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ مومن کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا ہے، قالوا ربنا نصرتین وآجیت نصرتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ تو روز حشر جب وہ لوگ جہنم کو بھٹکتا ہوا دیکھیں گے تو خوف کے مارے اللہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں 2 بار موت دی، 2 بار زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، کیا اب کوئی اس سے بچنے کی کوئی سبیل ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ سکیں؟ تو 2 بار موت یہی ہے۔ ایک بار وہ موت انسان کو عام سب کو آتی ہے، دوسری موت وہ رجب میں کھڑا کر کے اس کو موت دی جائے گی۔ اب مولوی نہ مانے گا تو قرآن کی آیات کو نہیں مانے گا نا، مگر اب بیان بائبل کا آ رہا ہے، اس کا مولوی کے پاس کیا مطلب جواب ہے؟ یہ قرآن کا تو وہ معنی یہ کہے گا کہ اس کو تو جی سید اللہ بخش شاہ کو قرآن تو سمجھ آیا ہی نہیں، مولوی یہ کہہ دے گا، یہ بیچارہ کچھ نہیں جانتا، یہ ایسے منہ کرتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں یہ کیوں ہی کہے گا کہ اسے کچھ نہیں آتا، یہ نہیں سمجھ سکتا۔ مگر بائبل جن کا اردو ترجمہ بائبل کا عیسائیوں نے کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا، تو اس کو تو ضرور تسلیم کیا، اس کو کوئی شک نہیں دے گا، بائبل اس لیے پیش کرتے ہیں، ورنہ تو قرآن کافی تھا۔ مگر مولوی صاحب سے منوانا یہ بہت مشکل بات ہے، گویا ہمارے لیے ہمالیہ سے چشمہ بہانا آسان، مولوی منوانا مشکل ہے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں جو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی راہ راست پر لے آئے، آپ اندھے عقیدت میں مبتلا نہ رہیں۔ تو ایک تیسری آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95-96 ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم ہلاک کر چکے، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، یعنی پھر اٹھے گے نہیں اس دنیا میں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے ان کے طرف وہ کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے اتر پڑیں گے۔ یعنی یہ یاجوج و ماجوج سے رجت کا وقت، لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کا وقت پہلے ہے، پہلے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ وقت ختم ہو جائے گا، جن کو ہلاک ہے وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، البتہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جن کو ہلاک نہیں کیا گیا، جن پر عذاب اس دنیا میں نہیں آیا۔ ظالم تو تھے، ظالم تو قوم لوط بھی تھی،
ان کو تو اسی دنیا میں ظلم کی سزا مل گئی، اور ظالم تو قوم عاد تھی، ان کو اسی دنیا میں سزا مل گئی، ظالم قوم سمود تھی، ان کو اسی دنیا میں سزا مل گئی، اور ظالم فرعون تھا، اس کی قوم ظالم تھی، ان کو بھی اسی دنیا میں سزا مل گئی۔ باقی رہے یہ لوگ، ان کو ایسی سزا نہیں ملی جیسے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مر گئے وہ، عذاب تو ان کو ہوا موت کا، مگر عبرت والی موت نہیں مرے جیسے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو اس لیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے جن کو ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں، عذاب دے چکے ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے جب تک یاجوج و ماجوج حتیٰ کہ نکل پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے باقی اٹھیں گے، وہ نہیں اٹھیں گے، وہ اور اٹھیں گے۔ کسی نے نہ اٹھنا ہوتا تو اللہ یوں ہی فرما دیتے حرام علی الناس لا یرجعون قبل القیامہ، یوں اس طرح بات ہوتی قیامت سے پہلے کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آیات 3 ہے کلام پاک کے، اگر سمجھ سکے تو میں نے یہ بیان کر دیا ہے۔ اب میں بیان دانیئیل کی طرف آ رہا ہوں، بائبل مقدس کی طرف۔ بائبل مقدس کا بیان دانیئیل۔ اب میں کیا کروں، میں تو سمجھا رہا ہوں۔ اس کا باب نمبر 12 ہے، اس کی میں 4 آیات پیش کرتا ہوں، ذرا سنیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی وہ نبی مطلب فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو دانیئیل کہتے ہیں عبرانی زبان میں، ہم مسلمان سے دانیال علیہ السلام پیغمبر کہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ فرما رہے ہیں، اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دانیئیل کو، پھر دانیئیل بیان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کی فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا۔ کیوں اٹھے گا؟ وہ اس لیے کہ اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک نہ ہوا ہوگا۔ یعنی جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دجال کے خروج تک ایسی جنگ کوئی پہلے نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کے آخری عظیم جنگ ہوگی۔ تو یہ بہت تکلیف کا وقت ہوگا کہ اوپر سے اتنے زبردستی یعنی بارش ہوگی آگ و آہن کی۔ تو یہ بڑی تکلیف کا وقت ہوگا۔ اس وقت میکائیل فرشتہ اپنی فوج سمیت مومنین کی مدد کے لیے آ کھڑا ہوگا، وہ مدد کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ رہائی پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لکھا ہے اللہ نے کہ اچھے لوگوں میں، تو ایسے لوگ دجال کا کہنا نہیں مانیں گے، وہ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، یا شہید ہو جائیں گے یا غازی ہوں گے۔ رہائی پانے کا مقصد بے ایمانی سے بچنا ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنے کو اللہ رہائی فرما رہا ہے۔ اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہترے جاگ اٹھیں گے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اب تو میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں بائبل مقدس کا، یہ بیان دانیئیل باب نمبر 12 پہلی شروع کی 4 آیات۔ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں بہترے جاگ اٹھیں گے، بعد حیات ابدی کے لیے اور بعد رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ یعنی جو لوگ نیک تھے وہ تو حیات ابدی کے لیے، اور جو ظالم تھے وہ ذلت اور رسوائی ابدی کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو ظالم سے انتقام لیا جائے گا، ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو بے عزت کیا جائے گا، ان سے بدلہ لیا جائے گا مظلومین کا، بعد میں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے شبر دل جوشن ہے، اس لائن کو تو زندہ کیا جائے گا نا۔ کس طرح سے تکبر میں آ کر نواز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین پر ظلم و ستم کیے تھے، تو اسے اس وقت اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی ان لوگوں کی عدالت میں پیش ہوگا جو اس وقت تخت پر موجود ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ، یہ سب لوگ، حضرت دوسرے انبیاء بھی ہوں گے، یہ ان کو لایا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ تو ان میں سے بہترے جاگ پھر سن لیں آیات، پھر سن لیں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہترے جاگ اٹھیں گے،
بعض حیات ابدی کے لیے، بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکے گئے اور جن کی کوشش بہتر صادق ہو گئے۔ اہل دانش اللہ نے صدیقین کو، معصومین کو، اور ان جو نبی تھے، وہ جو ہادی تھے، جو ہدایت کرتے تھے، یعنی ان کو فرمایا کہ وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے، یعنی ان کی عزت ہوگی، ان کا وقار ہوگا، ان کو دنیا میں شہرت ہوگی۔ اسے کہا ہے کہ وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے اور عبدالآباد تک روشن رہیں گے، ان پر دوسری موت کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر تو جنت زمین پر آئے گی، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں نے یہ باب جو بیان کیا ہے مختصر ہے، تو یہ میں نے بیان کیا ہے پرانا عہد نامہ باب بیان دانیال باب نمبر 12 کی پہلی 4 آیات۔ اب آتے ہیں نیا عہد نامہ یعنی انجیل اور مکاشفہ عارف یوحنا کی طرف۔ تو مکاشفہ عارف یوحنا میں باب نمبر 20 ہے، اور آیات جو میں پیش کر رہا ہوں یہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 20 تک 16 آیات میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر یہ نبی، یہ عارف یوحنا نبی نہیں ہے، تو بھئی یہ عارف یوحنا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت علی کی طرف بھی وہی نازل ہوتی تھی، تو یہ جو مولوی صاحب ہے دیوار پر ٹکرے مارے گا یا ہمیں مار ڈالے گا کہ وہی کا سلسلہ بند معلوم ایسا ہوتا ہے، جو یہی مولوی وہی بھیجتا ہے۔ یہ عارف یوحنا جو عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہے، حضرت علی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اچھا خیر، وہ مجھے یہ بات منوانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے، جس کا دل تعصب عصبیت سے خالی ہے، جس کا دل اندھی عقیدت سے خالی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو وہ عارف یوحنا فرما رہے ہیں، پھر عارف یوحنا ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تلفظ ادا کرنے میں، معاف کرنا۔ تو پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، عدالتیں ان کے سپورٹ کی گئیں، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، یعنی شہید لوگ، ان کو بھی دیکھا۔ عدالت پر لوگ بیٹھ گئے، اللہ کی عدالت نہیں ہے فی الحال، یہ ہیں تو اللہ کے بندے، یعنی معصوم لوگ ہیں، نبی ہیں، امام ہیں، مگر بیٹھے لوگ ہیں، یہ اسی دنیا کی بات ہے۔ تو لوگ تخت پر بیٹھ گئے، عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ جب وہ عدالت پر بیٹھے تو پھر وہ عارف یوحنا فرما رہے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا، ان کی روح کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے جن کے ساتھ یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب، یعنی دین اسلام کی خاطر جن کے سار کاٹے گئے تھے، جو شہید تھے، ان کو بھی دیکھا۔ یہ اچھا آگے ہے، جو جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو، یہ باقی مردے زندہ نہ ہوئے، جب تک تو یہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اور دوسرا، مبارک و مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے وہ کاہن ہوں گے، مسیح کے بھی سردار ہوں گے۔ کاہن کا مطلب ہے جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کے وہ کاہن جو تھے وہ ان کو عبادت کراتے، ان کے ہادی اور راہبر تھے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف سے راہبر اور ہادی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہادی ہوں گے، یعنی وہ ان کی شان ہی ہے، عیسیٰ بھی ان کی اتباع کرے گا۔ اب تو آپ کو سمجھ آ جائے تو کافی ہے، نہ آ جائے تو میں کیا کروں۔ اور اس کے ساتھ 1000 برس تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے، یعنی 1000 برس تک زندہ رہیں گے، 1000 برس تک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر حکومت کریں گے۔ تو دانیال میں فرمایا گیا تھا کہ وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 1000 برس تک حکومت کریں گے۔ حکومت کے نمائندے دائرے بہت شہرت رکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، اس لیے وہاں دانیال میں فرمایا گیا کہ نور فلک کی مانند چمکیں گے، شاہی کریں گے۔ اور قرآن سے تو جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک باقی مردے زندہ نہ ہوں گے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ یہ بیان ہے اس کا مکاشفہ عارف یوحنا کا۔
مبارک و مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسے پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں. بس اچھا، اور آگے فرمایا جا رہا ہے. تو میں نے قرآن مجید کی آیات بھی پیش کر دی ہیں اور جوہنہ سے اقتباسات بھی پیش کیے ہیں. اب بات یہ ہے، تسلیم کرنا اسی کا کام ہے جو عقل سلیم رکھتا ہے. جو عقل سلیم نہیں رکھتا، پارٹی بندی کی محبت میں گرفتار، ہماری پارٹی جھوٹی ہو رہی ہے، ہم اس کبھی نہیں مانیں گے، یہ سید اللہ بخش شاہ مطلب کو سمجھا ہی نہیں، بس ایسی بات کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، چھڑا لیں. میں نے ہر طرح سے قرآن مجید سے بھی اور باب دانییل پرانا عہد نامہ سے یعنی بائبل مقدس سے اور مکاشفہ عارف یوحنا سے بھی میں نے بیان کر دیا ہے. تو رجع ضرور ہے. جو کیوں جو میں نے تقریر سنی تھی جاوید احمد غامدی کی، وہ کہہ رہا تھا میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے. بائبل میں تو رجع کا بیان ہے، بائبل میں 12 ائمہ اہل بیت کا بیان ہے، بائبل میں تو حضرت رسول کریم کا بیان ہے، بائبل میں تو رسول کریم کے معراج کا بیان ہے. پتہ نہیں اس غامدی صاحب کے پاس کون سی وہ، یعنی کہ غامدی صاحب کے پاس کون سی بائبل ہے. یہ جو میرے پاس بائبل ہے اس میں تو یہ بیانات ہیں. میرے پاس بائبل موجود ہے، میں آپ کو بائبل دکھا رہا ہوں، میں اسی بائبل سے بیان لے رہا ہوں. اور میری سمجھ ہاں البتہ یہ دیکھیں کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ، یہ دیکھیں جو ہے حروف اس کعبے پر الٹے ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایسی کوئی ایپ نہیں ہے. تو گزارش ہے ناظرین مہربانی کریں، ناراض نہ ہونا. میں غامدی صاحب سے بھی دست بستہ عرض کروں گا کہ تو ان الفاظ کا ذمہ دار ہے. اگر تجھے علم نہ ہو جب تک تحقیق نہ کرے ایسے بیان نہ کیا کرو، ورنہ روز حشر اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ بائبل مقدس میں نے ثابت کیا ہے واقعہ معراج کل، اور آج میں نے ثابت کیا ہے اس میں کہ قیامت سے پہلے لوگوں نے اٹھنا ہے، اور جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو تو پھر ذلیل و رسوا کر کے عذاب دے دے کر قتل کر دیا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا، اور ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے. اور جو مظلوم شہید ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے، اور وہ 1000 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حکومت کریں گے. جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوں گے تو یہ باقی لوگ نہیں اٹھیں گے. پڑھیں ذرا مکاشفہ عارف یوحنا اور پڑھیں باب دانییل باب نمبر 12. تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا ناظرین اللہ آپ پر اپنی رحمت برکت سلامتی نازل فرمائے، آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو خالص ایمان والا بنائے، اور اللہ آپ کے رزق مال و برکت میں برکت و وسعت پیدا فرمائے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو. میں دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ.